أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم وبلغنا رسول النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، میں نے ابھی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس پہ روشنی ڈالنے سے قبل غنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقائے تاجدار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکشمنا میں جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کرے۔ بڑے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم۔ صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، میں نے ابھی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اللہ تبارک و تعالی قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، بے شک مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تو اسے چاہیے کہ اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرے۔ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ محترم حضرات، میں نے ابھی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس سے یہ صاف واضح ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بھائی چارگی اور آپس میں اسلام قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے۔ لیکن حضرات، آج جب ہم مسلمانوں کا آپسی رشتہ ناتا دیکھتے ہیں تو ہمیں اخوت کی جگہ نفرت دیکھنے کو ملتی ہے، ہمیں محبت کی جگہ منافقت دیکھنے کو ملتی ہے۔ ایک بھائی دوسرے بھائی سے آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں، پڑوسی سے آپس میں لڑ رہے ہیں۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپس میں حسد نہ کرو، تم لوگ حسد سے محفوظ رہو، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ
محترم حضرات، لیکن آج ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی چغلخوری کرتے ہیں۔ محترم حضرات، ہمیں ان سب چیزوں سے بچنی چاہیے، اور اس کی وجہ سے ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہم لوگ آپس میں بگڑ چکے ہیں، ہم لوگ آپس میں ٹوٹ چکے ہیں، اور ٹوٹنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کی چغلخوری کرتے ہیں، ہم لوگ ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں۔ محترم حضرات، اگر ہم لوگ آج ہی ایک ساتھ جمع ہو جائے تو کوئی بھی ہمیں نہیں توڑ سکتا۔ آپ اس کو یوں سمجھے کہ آپ ایک لکڑی لے اور اس کو توڑے تو وہ ٹوٹ جائے گی، اسی طرح آپ دو لکڑی لے پھر اس کو توڑے تو وہ ٹوٹ تو جائے گی، لیکن اس کو توڑنے میں تھوڑی سی مشقت ہوگی۔ اسی طرح آپ تین لکڑی لے پھر اس کو توڑے تو وہ ٹوٹ تو جائے گی، لیکن اس کو توڑنے میں تھوڑی اور زیادہ مشقت ہوگی۔ پھر اسی طرح آپ لکڑی کا ایک گٹھڑا لے جسے ہمارا بوجھا کہتے ہیں، تو آپ لکڑی کا ایک بوجھا لے پھر اس کو توڑے تو وہ نہیں ٹوٹے گی، اس لیے کہ اس کی تعداد کثیر ہے، اس کی تعداد زیادہ ہے۔ یہی مثال بھائی چارگی کی ہے کہ ہم لوگ آپس میں ایک لکڑی کی طرح بکھر چکے ہیں، اسی لیے کوئی بھی ہمیں پیار دیتا ہے، کوئی بھی ہمیں مروڑ دیتا ہے، کوئی بھی ہمیں تکلیف پہنچا دیتا ہے، کوئی بھی ہمیں نقصان پہنچا دیتا ہے۔ محترم حضرات، ہم لوگوں کو آج ایک لکڑی کی بوجھے کی طرح جمع ہونے کی ضرورت ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کوئی بھی ہمیں توڑ نہیں سکے گا، کوئی بھی ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے کوئی بھی ہمیں توڑ نہیں سکے گا، کوئی بھی ہمیں دبا نہیں سکے گا۔ لیکن حضرات، ہم لوگ آج ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی چغلخوری کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا تحاسدوا ولا تباغضوا، کہ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو اور نہ ہی ایک دوسرے سے بغض رکھو۔ اور اللہ تبارک و تعالی قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے کہ کسی کے عیب کو تلاش نہ کرو، لیکن ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہمارے بھائی کے اندر کتنی بھی نیکیاں ہوتی ہے، لیکن ہم اس کی برائیوں کو تلاش کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ محترم حضرات، ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ غیبت، چغلخوری اور حسد سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اور اس سے یہ ساتھ ساتھ واضح ہو جاتا ہے کہ ہم لوگوں نے قرآن حکیم کو صحیح معنوں کے ساتھ نہیں پڑھا، ہم لوگوں نے قرآن حکیم کو سمجھ کر نہیں پڑھا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم کے اندر ہر ایک چیز کے بارے میں ارشاد فرما دیا ہے، لیکن ہم لوگ اپنے بچے کو دینی تعلیم نہیں دیتے، ہم لوگ اپنے بچے کو مدرسے کی تعلیم نہیں دیتے، بلکہ ہم لوگ اپنے بچے کو دنیاوی تعلیم دیتے ہیں۔ لیکن محترم حضرات، اگر ہم لوگ اپنے بچے کو دینی تعلیم دیں گے، ہم لوگ اپنے بچے کو مدرسے کی تعلیم دیں گے، تو آپ جہاں بھی کامیاب ہوں گے اور قیامت کے دن بھی کامیاب ہوں گے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو آپس میں بھائی چارگی قائم کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے اور آپس میں محبت قائم کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے اور ایک دوسروں کی چغل خوری اور عیب جوئی کرنے سے بچنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو نیک راہ پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ ہمیں بولنے یا آپ کے سننے میں کوئی غلطیاں ہو گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان غلطیوں کو معاف عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رحمت العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔